اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے تمام لبنانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفادات کو فوقیت دیں اور نئی حکومت تشکیل دینے کی رفتار تیز کر دیں۔ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ قطر لبنان کی اور لبنانی عوام کی مسلسل مدد و حمایت کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق آج ویانا میں وزارتی اجلاس ہو رہا ہے اور مذاکرات اب تفصیلات کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور چاڈ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے صدر ادریس دیبی فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں زخمی ہو جانے کے بعد اب وفات پا گئے ہیں۔ Today I decided to forgive you, not because you apologized or because you... سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی نگران کابینہ کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں لبنان کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفادات کو غالب کریں اور نئی کابینہ کی تشکیل کے کام میں تیزی لائیں تاکہ لبنان میں استحکام بحال ہو سکے۔ ڈاکٹر حسان دیاب نے اس موقع پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ لبنان اور لبنانی عوام کی مسلسل مدد فرما رہے ہیں اور وہ ہمیشہ لبنانی عوام کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حسان دیاب دوحہ میں لبنانی سفارت خانے میں تقریر کر رہے تھے۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کا استقبال لبنان کے معاملات میں صاحب سمو امیر کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ یہ ملک اس وقت بڑے سیاسی اور معاشی چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے۔ پھر یہ ملاقات قطر لبنان تعلقات کی گہرائی کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان تعلقات مثالی اور آئیڈیل ہیں۔ ڈاکٹر حسان دیاب اب ملک کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس خبر کے دوران دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا قومی پروگرام پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اب تک یہاں کے معاشرے میں لوگوں کو اس ویکسین کی 1,300,000 کے قریب ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر اس ویکسینیشن کی مہم کی رفتار تیز کرتے ہوئے اس وائرس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت عامہ نے کہا ہے کہ صحت کی کورونا وائرس کے کووڈ-19 کا خطرہ اس سال کے بیشتر مہینوں میں برقرار رہے گا۔ اس لیے اس نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی اس وقت تک مکمل پابندی کی جائے جب تک کہ معاشرے اور سماج کے تمام اہل افراد کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہو جاتی۔ اور ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے آج شام اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 885 نئے کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں اور 733 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 175,531 ہو گئی ہے۔ مزید 5 بیمار چل بسے ہیں۔ ان کی عمریں 42، 45، 61، 77 اور 87 برس تھیں۔ ان میں سے 4 بیمار کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔
سعودی عرب اور ایران کے درمیان بغداد میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے فرانسیسی پریس نے ایک عراقی اہلکار کا یہ قول شائع کیا ہے کہ سعودی سراغ رسانی کی اتھارٹی کے سربراہ خالد بن علی الحمیدان نے ان مذاکرات میں سعودیہ کی نمائندگی کی تھی، جبکہ ان کے بالمقابل ایرانی قومی سلامتی کی سپریم کونسل کے سربراہ علی شام خانی ایران کی نمائندگی کر رہے تھے۔ سعودیہ کے سرکاری پریس نے ان معلومات کی فوری طور پر تردید کر دی ہے، لیکن تہران نے اس قسم کے مذاکرات کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ ویانا میں ہونے والے ایٹمی مسئلے پر مذاکرات اب تفصیلات کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ویانا میں وہاں کے متعلقہ فریقوں کے نائب وزرائے خارجہ کے آج ہونے والے اجلاس سے پہلے ان مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں شریک ذریعوں نے بتایا ہے کہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایٹمی سمجھوتے کے احیاء میں پیش قدمی ہوئی ہے اور ایسی مفاہمتیں ہو گئی ہیں جو واشنگٹن اور تہران کو دوبارہ سن 2015 کے سمجھوتے کی طرف واپس لے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی اہلکاروں نے ایک عبوری سمجھوتے کے امکان کی بھی بات کی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان علی الربیعی نے آج کہا ہے کہ گو ویانا مذاکرات کے نتائج کی بات کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن اس وقت سبھی صحیح ٹریک پر آ گئے ہیں۔ چاڈ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ صدر ادریس دیبی جو گزشتہ دنوں ملک کے شمالی حصے میں سرکاری فوجوں اور مسلح اشخاص کے درمیان جھڑپوں میں زخمی ہو گئے تھے، اب وفات پا گئے ہیں۔ چاڈ کی فوج کے ترجمان جنرل عظیم برمانڈوا اجونا نے اپنے ایک بیان میں جو ملک کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بھی نقل کیا ہے کہا ہے کہ صدر ادریس دیبی اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب وہ مسلح تنظیموں کے ساتھ لڑنے والی فوجوں کا معائنہ کر رہے تھے، اور اس دوران اچانک ملٹری فورس اور باغیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اب ملک میں ایک فوجی یا ملٹری کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ یہ کونسل صدر دیبی کے صاحبزادے جنرل محمد کاکا کی قیادت میں اگلے 18 ماہ تک ملک کے معاملات چلائے گی۔ اعلان کے مطابق ملک کی پارلیمنٹ اور حکومت دونوں توڑ دی گئی ہیں، رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور پورے ملک کی تمام بری اور فضائی گزرگاہیں اگلے اعلان تک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ چاڈ کے مقامی میڈیا نے بتایا ہے کہ محدود تعداد میں فوجی دستے وہاں کے صدارتی محل کے آس پاس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے شامی علاقے تدمر کے شمال مشرق میں مسلح لوگوں کے ایک اڈے پر بمباری کی ہے، اور اس حملے میں تقریباً 200 مسلح اشخاص قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ روسی طیاروں نے گولے بارود کے ذخائر، گاڑیاں اور دھماکہ خیز اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والی بہت سی اشیاء بھی تباہ کر دی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے تمام لبنانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفادات کو فوقیت دیں اور نئی حکومت تشکیل دینے کی رفتار تیز کر دیں۔ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ قطر لبنان کی اور لبنانی عوام کی مسلسل مدد و حمایت کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق آج ویانا میں وزارتی اجلاس ہو رہا ہے، اور مذاکرات اب تفصیلات کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور چاڈ کی فوج نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک کے صدر ادریس دیبی فوج اور باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں زخمی ہو جانے کے بعد اب وفات پا گئے ہیں۔
ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی.